السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، الحمدللہ آج ہم رمضان مبارک کے 21ویں روزہ کی گفتگو میں حاضر ہیں۔ یہ نشست بہت اہم ہے چونکہ حضور سیدنا مولا علی داماد رسول مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کا دن ہے۔ پیارے دوستو، دین اسلام کی آبیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا، اور اس کے بعد مراد رسول حضور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی آبیاری کے لیے اور سربلندی کے لیے چنا، اور اس کے بعد بنو امیہ میں سے سیادت کے لیے، سرداری کے لیے حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا، اور اس کے بعد حضور سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو آقا کریم علیہ السلام کے بہت قریبی اور محبوب شخصیت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو چنا۔ اور ان تین حضرات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر ایک کھلی شہادت ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ ترجمہ: لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت دے دی اور اسے تمہارے دلوں میں مزین فرما دیا، اور کفر، فسق، نافرمانی سے تمہیں متنفر کر دیا، اور ایسے ہی لوگ کامیابی کی راہ پر ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس آیت مقدسہ کے اندر جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ صفات تمام تر خلفائے اربعہ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تمہارے اوپر میری سنت لازم ہے اور خلفاء کی سنت، خلفاء کا طریقہ جو راشد اور ماہد ہیں، یعنی جو بالکل ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت کو حاصل کرنے والے ہیں، ہدایت کے راستوں پر چلنے والے ہیں۔ پیارے دوستو، خلفائے اربعہ کے متعلق کسی شاعر نے کیا خوب کہا: ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں ماہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابوبکر و عمر، عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ پیارے دوستو، حضور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم داماد مصطفیٰ ہیں، خلیفہ چہارم ہیں۔ آپ 13 رجب المرجب شریف کو ہجرت سے 24 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا شمار دین اسلام کے اولین ایمان لانے والوں میں ہوتا ہے۔ بچوں میں سے سب سے پہلے آپ نے اسلام کو قبول کیا، اور آپ نجیب الطرفین ہاشمی ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 2 طریقوں سے ہاشمی کہلاتا ہے: علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم، اور والدہ کی طرف سے فاطمہ بنت اسد بن ہاشم۔ پیارے دوستو، حضور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو بچپنا ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کی زیر کفالت میں گزرا، حضور کی تربیت میں گزرا، چونکہ آپ کے والد گرامی جناب ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وہ کثیر العیال تھے، تو آپ کی کفالت حضور نبی کریم علیہ السلام نے خود کی۔ پیارے دوستو، آپ کا بچپنا کیسا تھا؟ توجہ فرمایا، حضور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور کے ساتھ رہتے تھے، حضور کے گھر میں رہتے تھے۔
ایک مرتبہ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصروف عبادت تھی، تو آپ نے جب دیکھا تو آپ پر ایک مؤثر انداز پر طفلانہ استعجاب کے ساتھ آپ کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی، تو آپ نے پوچھا آپ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ تو حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے منصب نبوت عطا کیا ہے اور ہر طرح کے کفر و شرک سے ہم سب کو مبرہ قرار دیا ہے کہ ہم اس وحدہ لا شریک رب کی عبادت کریں۔ پیارے دوستو، حضور مولا علی کے ذہن میں چونکہ بچگانہ اور بچپن تھا، یہ باتیں ایسی راسخ ہوئیں، ایسی پختہ ہوئیں، آپ نے جیسے ہی ہوش سنبھالا فوری آپ نے اسلام کو قبول کر لیا اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ پیارے دوستو، اس کے ساتھ ساتھ آقا کریم علیہ السلام کی بعثت کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام نے مکی زندگی کے 13 سال بہت کٹھن مرحلے میں گزارے، اور آقا کریم علیہ السلام ابتداء دین اسلام کی صدائیں آہستہ آہستہ بلند کرتے رہے، اور مکہ کے مشرکین نے محض بغض و عناد کی وجہ سے حضور نبی کریم علیہ السلام کے جانثاروں پر ظلم و ستم کا پنجہ بہت کس لیا۔ پیارے دوستو، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو مدینہ المنورہ جانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آقا کریم علیہ السلام نے ہجرت کے موقع پر اپنے بستر پر سونے کا ارشاد فرمایا کہ آپ میرے بستر پر سو جائیں، اور صبح جن لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں وہ امانتیں واپس کر کے آپ مدینے کو آ جائیں۔ پیارے دوستو، اس موقع پر حضور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عمر مبارک 22-23 برس تھی۔ آپ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ نوجوانی کا عالم تھا۔ اس موقع پر آپ کو پتہ تھا کہ مشرکین کی کیا حرکات چل رہی ہیں، انہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے۔ اس خطرہ کی حالت میں بھی آپ پرسکون اور پر اطمینان ہو کر آقا کریم علیہ السلام کے بستر پر محو استراحت رہے، اور آپ آقا کریم علیہ السلام کی اس بات پر بہت خوش ہوئے کہ حضور نے فرمایا کہ میں امانتیں واپس کر کے میں بھی مدینے کی طرف چلا جاؤں۔ گویا کہ آپ کو اس رات ایسی نیند آئی جس طرح کے پھولوں کے بستر پر، پھولوں کے سیج پر بندے کو نیند آتی ہے۔ پیارے دوستو، حضور مولا علی کا نکاح حضور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ بڑا قابل توجہ ہے۔ آج کل کے لوگوں کے لیے جو خلفائے اربعہ پر، بالخصوص شیخین کریمین پر جو باتیں کرتی ہیں، ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حضور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شادی، آپ کا نکاح بھی شیخین کریمین کے کہنے پر ہوا کہ حضور سیدنا صدیق اکبر اور حضور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں حضرات نے حضرت مولا علی کو فرمایا کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور حضور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد کی خواہش کریں، نکاح کی خواہش کریں۔ تو جب آپ نے خواہش کی، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گھوڑا تو لڑائی کے لیے، البتہ اس زرہ کو تم بیچ دو۔ تو آپ نے اس کو 480 درہم کے بدلے میں بیچا اور آقا کریم علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ حضور نے حضرت بلال حبشی کو حکم دیا کہ وہ بازار سے عطر، خوشبو اور کھانے کی چھوارے وغیرہ وہ لائیں۔ تو اس موقع پر آقا کریم علیہ السلام نے خود نکاح پڑھایا اور دونوں میاں بیوی پر وضو کا پانی چھڑک دیا اور خیر و برکت کی دعا دی۔ پیارے دوستو، حضور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم 2 ہجری میں
حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کو اپنی دامادی کا شرف عطا فرمایا۔ پیارے دوستو، حضور مولا علی کی زندگی بہت انتہائی آسان اور غیر معمولی زہد و ورع کے مالک تھے۔ آپ عموماً آپ کا کھانا پھیکا اور روکھا سوکھا ہوتا تھا۔ امامہ بہت پسند کیا کرتے تھے، کبھی کبھی سفید ٹوپی بھی پہن لیتے تھے اور کبھی صرف ایک تہبند اور ایک چادر پر ہی کفایت کر لیتے تھے۔ پیارے دوستو، آپ کی جو انگوٹھی مبارک تھی آپ بائیں ہاتھ میں پہنتے تھے اور اس پر لکھا ہوا تھا اللہ الملک، کہ بادشاہت اللہ ہی کی ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو حضور مولا علی کی خصوصیات میں سے ہے وہ یہ کہ آقا کریم علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر یہ دعا فرمائی تھی، اللہم اذہب عنہ الحر والبرد، اے اللہ میرے علی سے سردی اور گرمی کو علیحدہ کر دے۔ پیارے دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ حضور سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فل سردی میں پتلے سے پتلے اور ہلکے کپڑے پہنتے تھے۔ لوگ بڑے متعجب ہوتے تھے کہ علی کو سردی لگتی ہی نہیں ہے۔ اسی طرح خوب گرمیوں کے موسم میں آپ موٹے لباس پہنا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، یہ تھے فاتح خیبر حیدر کرار، صاحب ذوالفقار، شیر یزداں، شاہ مرداں، ابو الحسن سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم۔ پیارے دوستو، آپ کی بہادری کا کیا کہنا؟ آپ کی سب سے بڑی بہادری تو یہ ہے کہ آپ کے اندر آپ کے دشمنوں کو معاف کر دینا اور ان سے درگزر کرنا بدرجہ اتم موجود تھا۔ پیارے دوستو، ہم دیکھتے ہیں نا، ہمیں کوئی بندہ کوئی زور سے بات کہہ دے یا ہماری طرف کوئی اس طرح نازیبا کوئی انگلی کھڑی کر دے تو ہم تو گالیاں دیتے ہوئے اس کی پوری جد گنوا دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ ملکہ ہر کسی کے اندر نہیں ہوتا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرکہ عطا کیا ہوا تھا کہ آپ اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا کرتے تھے اور خوش دلی سے معاف کر دیا کرتے تھے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ صحابہ کرام کو اور صحابہ کرام کے بعد اولیاء کرام کو عطا کی ہوئی تھی۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم حضور مولا علی کے اس فرمان کو اور اس عمل کو اپنائیں۔ پیارے دوستو، غزوہ بدر کے موقع پر جب صفیں بالکل لگ چکی، 17 رمضان مبارک 2 ہجری کو بعد نماز فجر جب صفیں لگ چکی تھی تو اس وقت کفار مکہ کی طرف سے لڑائی کا آغاز ہوا۔ تو ان کی طرف سے عمر بن الحضرمی کا بھائی عامر میدان میں نکلا، تو اس کے مد مقابل حضور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام نکلا اور انہوں نے ایک ہی لمحے میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ اور اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ اور عتبہ کا بیٹا ولید بن عتبہ، یہ تینوں میدان میں نکلے اور مسلمانوں کی طرف سے 3 انصاری صحابہ کرام ان کے مقابلے میں آئے۔ چونکہ یہ سردار تھے، نڈر بے باک اور جنگجو تھے، یہ کہنے لگے نہیں، ان کو واپس بھیج دیا جائے کیونکہ یہ ہمارے ہم پلہ نہیں ہے۔ تو پیارے دوستو، جب یہ معاملہ ہوا تو سبحان اللہ، اسد اللہ الغالب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقابلے میں نکلے۔ تو ان کے جب نام گنوائے گئے تو عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ یہ کہنے لگے ہاں یہ ہمارے ہم پلہ ہیں، ہم ان سے لڑتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، جہاں امیر حمزہ سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا وہ ہوں، حضرت امیر حمزہ نے منٹوں میں شیبہ کو جہنم رسید کر دیا اور حضور مولا علی نے ولید بن عتبہ کو جہنم رسید کر دیا۔ لیکن ابھی عتبہ حضرت عبیدہ بن حارث کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ یہ اتنا لڑے کہ زخمی ہو کر دونوں گر گئے۔ حضرت مولا علی نے جب دیکھا کہ ہمارے بھائی عتبہ بن حارث کے ساتھ ابھی وہ لڑ رہا ہے، آپ اس کی طرف فوری لگ کے اور عتبہ کو جہنم رسید کر دیا۔ پیارے دوستو، غزوہ بدر یہ ایک ایسا غزوہ تھا کہ قریش کے نامور سردار
تڑپتے رہے، کٹتے رہے، مرتے رہے، اور ان کا صفایا ہوتا رہا اور ان کی طاقت بالکل ختم ہو چکی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے اس غزوہ بدر کے اندر حضور مولا علی کی جو خاص شان ظاہر ہوتی ہے، شاید کہ آپ نے پہلے کہیں سنی ہو، 70 کافر مارے گئے لیکن ان میں سے 36 جو کافر مارے گئے وہ حضور مولا علی نے اپنی تلوار ذوالفقار کے ساتھ ان کو جہنم رسید کیا۔ پیارے دوستو 70 گرفتار بھی ہوئے۔ یہ چیز حضور مولا علی کے کھاتے میں اور آپ کی قسمت میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز آپ کو عنایت کی ہوئی تھی۔ تو مولانا ظفر علی خان نے غزوہ بدر کا نقشہ کھینچتے ہوئے آپ نے فرمایا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، یعنی اب بھی تیرے لیے فرشتے اتر سکتے ہیں، تیری مدد کر سکتے ہیں، لیکن وہ غزوہ بدر والی فضا تمہیں پیدا کرنی پڑے گی۔ پیارے دوستو، حضور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا للہیت انفاق فی سبیل اللہ کرنے کا واقعہ، خوبصورت واقعہ آپ سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ آپ نے ایک باغ میں کام کیا، وہاں آپ کام کرتے رہے تو آپ کو جو مزدوری حاصل ہوئی، آپ اس گھر تشریف لائے تو ایک مزدوری کا ایک ثلث آپ نے پسوا کر ایک حریرہ پکوایا۔ جب انتظام ہو گیا، وہ تیار ہو گیا تو ایک مسکین نے صدا لگائی تو حضرت مولا علی نے اٹھا کر اس کو دے دیا۔ پھر دوسرے ثلث کو پکوایا گیا، تیار کیا گیا تو پھر ایک اور مسکین آیا، آپ نے وہ حصہ بھی اس مسکین کو دے دیا۔ پھر جو تیسرا ثلث تھا آپ نے اس کو پکوایا، تیار کیا، پکنے کے بعد ایک مشرک قیدی کی نظر ہو گیا اور خود رات بھر مشقت کے باوجود فاقہ مست رہا۔ خدا پاک کو یہ اظہار، یہ قربانی اتنا پسند آئی تو اللہ رب العزت نے حضرت مولا علی کی ستائش میں یہ آیت نازل فرمائی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اللہ کی محبت میں وہ مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ہمیں بھی چاہیے رمضان مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں، صدقہ فطر دیں اور جو مستحقین ہیں ان کی دل جوئی کریں۔ حضور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 4 برس 9 ماہ چند دن امور خلافت سر انجام دیے۔ آخرکار اس دنیا میں 63 سال کی عمر میں خارجی عبد الرحمن بن ابن ملجم کے ہاتھوں کوفہ میں 21 رمضان مبارک 40 ہجری کو شہادت پائی۔ آپ کا روضہ مبارک عراق کے مشہور شہر نجف میں مرجع خلائق ہے۔ پیارے دوستو، یہ مولا علی کی شان تھی۔ اللہ کریم ہم سب کو مولا علی کی محبت عطا فرمائے اور آپ کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کے لیے ایسی خوبصورت ویڈیوز بناتے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیوز کو شیئر کریں اور ہمیشہ ہمارے ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت باکرامت رکھے اور آخرت کے اکاؤنٹ میں آپ کی نیکیاں جمع ہوتی رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔